حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے اور یہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حج کا سیزن تھا اور رسول اللہ نبوت کے 11ویں سال دیکھتے ہیں کہ یثرب سے کچھ نوجوان آتے ہیں۔ پھر رسول اللہ انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور وہ سب اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ دوبارہ یثرب کی اور نکلنے سے پہلے وہ سب رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ایک شخص کو بھیجیں جو ہمیں دین سکھائے۔ رسول اللہ مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ یثرب کی اور بھیج دیتے ہیں۔ یثرب میں موسیٰ بن عمیر نے 1 سال تک دین کی دعوت دی اور وہیں ان کے ذریعے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا تھا اور ان کے چوڑے کندھے تھے اور ان کا چہرے کا رنگ ہلکا بھورا تھا اور وہ سرما لگایا کرتے تھے۔ جب وہ لوگوں کے درمیان خاموشی سے کھڑے رہتے تو لوگ انہیں حیرانگی سے دیکھتے کہ یہ شخص کتنا خوبصورت ہے۔ ان کی عمر 17 سے 18 سال کے بیچ میں تھی۔ یہ نوجوانی میں ہی دین کی دعوت دیا کرتے تھے اور یہودیوں کے ساتھ ڈیبیٹ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ تم تو وہی لوگ ہو جو کہا کرتے تھے کہ ایک ایسا نبی آئے گا جس کی سرداری میں ہم پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور ان کی تمام حکمتوں پر عمل کریں گے، اور تم تو سب سے پہلے لوگ ہو جو کفر کر رہے ہو۔ رسول اللہ نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معارکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ ان صحابی کا پورا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مکہ میں کھلم کھلا قرآن کی تلاوت کی اور یہ اسکالر بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کے بارے میں جانکاری رکھنے والا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو جاننا چاہے کہ چیزوں کو کیسے قابو میں کرنا ہے وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن کو سمجھنا ہے تو ان 4 صحابہ کے پاس جاؤ۔ پہلے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہم 2 شخص کو دیکھتے ہیں جو بحث کر رہے تھے اور ایک کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، اے معاذ، خدا کی قسم میں وہ الفاظ جانتا ہوں، اگر یہ شخص ان الفاظوں کو پڑھ لے تو اس کے اندر کا سارا غصہ ختم ہو جائے، اور وہ الفاظ ہیں قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رسول اللہ سے وصیت کرنے کو کہا کرتے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، اے معاذ، تم جہاں بھی ہو ہمیشہ تقوی اختیار کرنا، جب بھی گناہ کر بیٹھو فوراً نیکی کر لینا، نیکی کرنے سے تمہارا گناہ مٹ جائے گا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے آنکھ سے دور کر دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، اے معاذ، جو بندہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اسے قیامت کے دن بخش دیا جائے گا۔ یہ جنت تک جانے کے لیے آسان طریقہ ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا میں یہ حدیث آگے دوسروں لوگوں تک پہنچا دوں؟ اے معاذ، لوگوں کو چھوڑ دو، اگر یہ طریقہ وہ جان لیں گے تو وہ سست ہو جائیں گے۔ آپ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے معاذ، تم اپنی زبان پر ہمیشہ قابو رکھنا۔ اے معاذ، تمہاری بڑی بڑی نیکیاں تمہاری زبان کی وجہ سے مٹا دی جائیں گی، اس لیے اپنی زبان قابو میں رکھنا، اور قیامت کے دن لوگوں کو ان کی زبان کی وجہ سے منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اے معاذ، اپنے آپ کو ہمیشہ پاک رکھنا، اگر تم یہ 2 چیزوں پر قابو پا لیتے ہو تو تمہیں جنت میں ہی جانا ہے اور وہی تمہارا مقدر ہے۔ آپ رسول اللہ نے فرمایا،
اے معاذ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ لوگ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ بنائیں، یہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر ہے۔ اور اے معاذ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ لوگوں کا حق ہے کہ انہیں بنا حساب جنت میں داخل کیا جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور رسول اللہ ساتھ بیٹھے تھے تو رسول اللہ میرا ہاتھ پکڑتے ہیں اور میری آنکھوں کی اور دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، یا معاذ انی لا احبک، اے معاذ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ واللہ انی لا احبک، یا رسول اللہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام 3 بار پکارتے ہیں اور کہتے ہیں، یا معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ آپ مجھے مدد کریں تاکہ میں اچھے طرح سے آپ کا ذکر کروں اور شکر ادا کروں اور آپ کی بہتر طریقے سے عبادت کروں۔ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی اور روانہ ہو رہے تھے تو رسول اللہ فرماتے ہیں، اے معاذ اب تم یمن میں جا رہے ہو، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، وہ دین قبول کر لیں تو انہیں نماز سکھانا۔ اے معاذ جب تم یمن سے واپس آؤ تو شاید تم مجھے نہ پاؤ۔ یہ سنتے ہی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں اور رسول اللہ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، مجھے یمن نہ بھیجیں، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ رسول اللہ مدینہ کی اور مڑتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے معاذ قیامت کے دن جو لوگ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے وہ تقوی میں بہت آگے ہوں گے، اور اے معاذ دنیا میں تم چاہے جہاں بھی رہو، قیامت کے دن ہم اکٹھے ہوں گے، یہ بات تم ہمیشہ یاد رکھنا۔ 17 ذی الحجہ میں جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے کمانڈر بنتے ہیں تو دمشق کے اندر ایک وبا پھیل جاتی ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں، بیوی اور 2 بیٹے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے عبد الرحمن آخری لمحوں میں تھے اور معاذ کہتے ہیں، میرے بیٹے تم کیسے ہو؟ عبد الرحمن جواب میں کہتے ہیں، ابا جان بے شک جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ قرآن کے الفاظ تھے۔ جواب میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے میرے بیٹے تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں بعد بہت بیمار ہو جاتے ہیں اور جب ان کی آخری لمحہ چل رہے تھے تو وہ اپنے بستر میں لیٹے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں آپ کے لیے کتنی محبت ہے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کر گزریے۔ اس واقعہ کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام جیسا صبر، ان کے جیسا ایمان اور ان کے جیسے اخلاق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔